یہ حضرات محفل کی ترتیب کچھ یہ ہو گئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کمیٹی کا حکم ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سرپرست جلسہ علی جناب حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب دامت جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم مدد اللہ العالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں. نہیں بہت لاجواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته وتمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. برادران اسلام، معزز سامعین، علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہ عظیم الشان جلسہ جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی سیرت؟ اس امام الانبیاء اور مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر مومن، ہر مسلمان دل سے چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور صفات حمیدہ کا ذکر ہو اور ہم اس سے سنیں. ہر مومن اور ہر مسلم کے دل میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت پیوستہ، اور یہ کوئی دلیل کی محتاج نہیں. وہ شخصیت محسن انسانیت جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد، تیرا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. یہ تعریف کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اس ذات اقدس اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہو رہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
اے محمد ساری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا. لفظ دنیا ہے، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو چرند پرند، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. اس عظیم الجان جلدے کی سرپرستی میں تو اس کاہل نہیں، یہ علماء کرام اور عزیز طلباء اور محلہ علی بری پور اور دارالعلوم بری پور، ان لوگوں نے میرے کندھے پر سرپرستی کا جو عہدہ دے دیا ہے، اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کہاں سیرت پاک، ہم کہاں جو امت محمدی علی صاحب صلاۃ و تسلیم کے ایک فرد ہیں. اللہ تو ہمیں اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما. یہی آپ سے محبت ہے، یہی آپ سے عقیدت ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا اخلاق بہت عظیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا تھا؟ مختصر وقت میرے سامنے ہے کہ یہ پورا جلسہ شروع سے آخر تک سیرت پاک پر مرکوز ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز ایک بعد دیگرے جو علماء کرام اور مہمان خصوصی محترم شیخ الحدیث صاحب تشریف لائیں گے تو سیرت پاک پر روشنی ڈالیں گے، اور سیرت پاک سے متعلق جو باتیں ہیں ہر مومن کے دل میں بہت ہی عزیز اور پیاری ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس رسول اعظم کی سیرت کا بیان ہے کہ بغیر اس کی محبت کے ایمان کامل ہو نہیں سکتا. بغیر حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ شعر جو ہے اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ ساری دنیا سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو. اس نبی پاک کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، کی جائے گی، اور یہ جلسہ اسی مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اور اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ دعا رہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جو حق ہے ہم پر واضح کر دے، اور صرف واضح نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی سعادت سے نواز، اور جو باطل ہے وہ بھی ہم پر آشکارا کر دے تاکہ ہم اس سے دور رہیں. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے الفت کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کی ہر ادا کو ہم اپنے اوپر، آپ کی ہر ادا کو اپنے اوپر نافذ کریں اور آپ کی سنت کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باسعادت، جیسا کہ آپ نے نعت پاک میں سنا کہ سارا جہاں منور ہو گیا، بت پرستی اور جہالت کی تاریکی دور ہو گئی، تو جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ تھا توحید پرستی، صرف اللہ کی عبادت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ساری قوم میں ہم نے رسول اور نبی بھیجے اور سب کا پیغام ایک تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سارے نبیوں کی دعوت مشترک ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے اور سرور کائنات امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کو وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا، اسی مقصد کی اتباع، اسی مقصد پر عمل، اسی مقصد کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے حب رسول، یہ ہے محبت رسول۔ دکھاوا، جلسہ، مظاہرہ، جلوس، یہ آپ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کے لیے بھیجا گیا۔ آپ جیسا نہ کوئی مقرر، نہ آپ جیسا کوئی فصیح، نہ آپ جیسا کوئی بااخلاق، کردار میں ایکتا، شجاعت میں، قناعت میں، بردباری میں، عدل و انصاف میں بے مثال۔ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی انسان پہنچ سکتا۔ سچ کا ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت لأتمم، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میری بعثت کا مقصد اخلاق کریمانہ کی تکمیل ہے، سچائی، ایمانداری، عدل و انصاف، صرف اللہ کا خوف۔ آج ہم کہاں ہیں؟ تو یہ جلسہ سیرت النبی آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے اوصاف، آپ کے احادیث مبارک، آپ کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تم کو دے اس کو پر عمل کرو اور جس سے منع کرے اس سے باز آؤ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تمہارے مقام کو بلند کیا۔ اب دیکھیے دعا ہو، اذان میں آپ کا ذکر، اقامت میں آپ کا ذکر، نماز میں آپ پر درود شریف، اور سب سے بڑا بخیل و شخص ہے جو آپ کا اسم گرامی سنے اور آپ کو درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا ہر عمل شریعت ہے، حجت الدین۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اہل زمین پر جو سب سے بڑی نعمت سے زمین والوں کو نوازا اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت، آپ ہی سے اللہ تعالی نے دین کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کی۔ اب دین کامل و مکمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔
ہمارے کسی فعل کا تعلق اگر ہم دین سمجھ کے کریں اور اس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ امام بخاری اس حدیث کو بیان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھا۔ دوسری حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مذہب اسلام میں اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی اور یہ لوگوں کو بتائی کہ دین اور اسلام ہے اور اس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے، یہی بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلال ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تم جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو جب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے کہ اللہ نے آپ کے اخلاق کو قرآن بتایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح کی۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی ہر ایک آیت کو سمجھ کر آگے بڑھتے تھے، اور اگر کہیں کسی طرح کا شبہ ہو تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ ان کی محبت اور عقیدت صحیح تھی۔ صحابہ کرام و برگزیدہ شخصیت ہیں جو آپ کے قول اور فعل کیا، آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دور اور اس کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور میں اسلام کو سربلند رکھنا اور مسلمانوں کو سربلندی اور عزت عطا فرمائی۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے، ہم نے دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ شریعت سے دوری، سنت سے دوری، اپنی خواہش پر عمل کرنا۔ اور آج ہمارے سامنے اس محسن انسانیت کی سیرت پاک کا ذکر ہوگا جس نے کہ صحیح حدیث میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کا نفس، اس کا ارادہ میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ آج یہی ہو گیا، شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور نفس کی اطاعت کر دی، نفس کی اطاعت شروع کر دی، جس سے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اگر ہم سربلندی چاہتے ہیں، اے امت محمدیہ اور فرزندان توحید، تو ہماری حالت اسی طریقے پر چل کر صحیح ہوگی اور ہمیں عزت اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے قرآن میں تعلیم دی گئی اور جس طریقے سے صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے عمل ہے نہیں۔ اگر قول اور فعل میں، کہنے اور کرنے میں مطابقت نہ ہو تو بالکل بیکار۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی فضیلت آپ نے نعت میں سنی، نظم میں سنی۔ اسلام لانے کے بعد خانے کعبہ میں جا کے اعلان کرتے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
اگر کسی کی ہمت ہے تو آئے اور مجھے تکلیف پہنچائے. یہی حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ ہجرت جب کر رہے ہیں تو کہہ رہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہے تو آئے اور مجھے روکے. یہ اور ان کے اندر شجاعت تھی. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری اولاد، میرے مال، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. آپ سوال کرتے، غور سے سنیے گا، حب صحابہ کو، محبت صحابہ کو ہم تو زبان سے کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اگر واقعی میں عمل کرے تو قرآن شریف میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کو، اس کے رسول کو، مسلمانوں کو. جب وہ عزت ذلت میں ہے تو ضرور آپ ہم کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخری ذلت کیوں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری جان سے زیادہ میں عزیز نہیں ہوں، تو فوراً جواب دیتے کہ نہیں. دیکھیے کہتے کہ نہیں، میری جان آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان پیاری ہے. تو آپ فرماتے کہ لا یا عمر، نہیں، یعنی تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں. فوراً حضرت عمر کہتے اے اللہ کے رسول اب آپ کی جان میری جان سے زیادہ عزیز ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اب تم مومن کامل. یہ وہ صحابہ تھے جس وقت مہاجرین و انصار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کون خلیفہ ہوگا. غور کیجئے گا صحابہ کرام کے محبت کو، عقیدت کو. وہ عمل ہوتا تھا، زبان سے نہیں. زبان سے تھا نہیں، لیکن جو کہتے تھے اس کے مطابق کرتے تھے. قرآن میں جو مومن کا شعار بتایا گیا ہے، رب سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیرا کلام سنا، اس کی اطاعت کی. اور آج یہ کہ ہم سنتے اور اطاعت نہیں کرتے، اسی لیے ہم پستی میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان صاحب کرام. تو سقیفہ بنی سعد ہے، ایک جگہ ہے، ایک جھوپڑی تھی، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. وہاں جمع ہوتے ہیں. انصار چاہتے کہ انصار میں سے خلیفہ ہوں، مہاجرین کہتے بہت مشہور واقعہ، اختلاف. ہم مہاجرین چاہتے ہم میں سے خلیفہ ہو، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوتا؟ غور کیجئے صحابہ کرام، اتباع سنت. اختلاف پوری چیز نہیں، لیکن خلاف، دشمنی، اپنی راہ پر ثابت رہنا حق کے ظاہر ہونے کے بعد یہ منع. آزادی راہ اسی کہتے ہیں کہ راہ ظاہر کرے، لیکن جو جس راہ پر متفق لوگ ہو جائے یا جس کی دلیل ہو اس کو قبول کیا جائے. زبردست سے اختلاف. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کس کو امام بنایا تھا؟ کس کو امام بنایا تھا؟ سب نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو. یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ نماز پڑھا، آپ نے پڑھائی. اور امامت کا مستحق کوئی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو. اور اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ جو صاحب صلاحیت، جس کے اندر صلاحیت ہو، تقوی ہو، زہد ہو، اسی کے امام اختیار کرو. جو جس کام کے لیے کسی ذمہ دار کی ضرورت ہو تو اس کام کا جو ماہر ہے اس کو اختیار کرو، وہاں رشتہ داری نہیں. تو جب حضرت عمر نے سب نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواب کو حکم دیا تھا، اب یہاں انصار اور مہاجرین پر وہ خدا کھل گیا کہ واقعی میں حضرت ابوبکر ہم میں سب سے افضل ہیں. متفق طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا گیا.
کوئی اختلاف نہیں. بات جو شروع میں اختلاف تھا وہ یہ مسئلہ ذہن میں نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دہانی پر جب ان کو معلوم ہوا کہ گویا کہ یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا جائے, متفقہ طور پر صحابہ کرام نے بیعت کی. یہ ہے صحابہ کرام کا اتباع سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا قول اور آپ کا فعل عمل پر عمل کرنے کا ان کا شیوا. تو حب رسول کا مطلب ہے اتباع سنت رسول. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم کو اللہ سے محبت ہو تو میری اطاعت اتباع کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ تمہیں پسند. گویا کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم جو آپ کی فضیلت کیا ہے, اگر مہینوں سالہ سال بیان کیا جائے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ او مقدس اور پاکیزہ شخصیت ہے کہ ولادت سے لے کے وفات تک آپ کے ہر ادا, ہر قول اور ہر فعل اور عمل کو کتابوں میں جمع کیا گیا. اور جتنی کتابیں سیرت پر لکھی گئی ہیں کسی کی بارے میں کسی کی سوانحات اس طریقے سے نہیں لکھی, وہ بھی ثبوت کے ساتھ, سند کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا, یعنی قرآن کریم میں جو آیا ہے, جو احکام ہے, جو حلال ہے, جو حرام ہے, اس پر عمل کرنا آپ کی عادت تھی, آپ کی صفت تھی, آپ کی طبیعت تھی. قرآن میں نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم, سچ بولنے کا حکم, عدل و انصاف کا حکم, یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے ہر گوشے کو بیان ہے. اور جو مجمل ہے احادیث شریفہ نے اس کی تشریح کی ہے. تو حدیث پاک بھی کلام پاک کی طرح جو ہے محفوظ رہے گا. جب قرآن پاک محفوظ ہے, اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, تو جو کلام پاک کی شرح اور توضیح بھی وہ بھی محفوظ رہے گی. تو آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کا عمل بھی شریعت اور دین ہے. جو آپ سے ثابت نہیں, جو قرآن سے ثابت نہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی, ایمانداری, ہر چیز میں منفرد تھے. تو آج آپ کی سیرت پاک میں آپ کے اخلاق کریمہ کے کسی نہ کسی پہلو پر روشنی ڈال دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غور کیجیے گا, یہ کہنا ضروری ہے معذرت کے ساتھ, اگر کسی کو برا لگے اپنی زبان میں کہا. اسلامی مجالس شور و غل کے لیے نہیں ہوتی. ہم جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, ہمارے مقصد اللہ کی مرضی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات, اللہ اور رسول کلام آپ کے دل میں اتر جائے, اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نصیحت یاد آ جائے جو دنیا سے جاتے وقت آپ فرما رہے تھے. آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی رکھنا, نماز کی حفاظت کرنا, یہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی آخری کلمے ہیں. وما ملکت ایمانکم, تمہارے نوکر چاکر دوبارے جو بات ہے تو ان کے ساتھ شفقت کرنا. کتنی جامع نصیحت آپ نے فرمائی. کیا آج ہمارا اس پر عمل ہے؟ اسلام میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز, ہم تارک نماز ہو چکے. نماز میں ساری برکتیں ہیں, اس کو ہم چھوڑ چکے. جس عبادت کی وصیت آپ نے دنیا سے ودا ہوتے وقت, رخصت ہوتے وقت امت کو فرمائی تھی, آج ہم اس سے غافل ہیں. غور کرو مسلمانوں, نماز کتنا آپ کا وقت لیتی ہے, ذرا نماز پڑھ کے تو ہم دیکھیں.
نماز ادا کر کے تو دیکھے، آپ نماز پڑھیے آپ کو اور لذت ملے گی تو کسی چیز میں نہیں۔ نماز پڑھ کر جو آپ کو دل کو سکون ملے گا، جو اطمینان ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکری سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نماز دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کا لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ قالوا یا رسول اللہ وما جلاؤ، کیسے صفائی ہوگی؟ دل کے زنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ جیسے دونوں میں کتنا ربط ہے۔ قرآن کا کلام پاک ہمارا دستور، ہمارا قانون، اور اسی میں ہمارے لیے رحمت ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں شفا ہے، سب کچھ ہمارے لیے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کے حکام کی پابندی ہوگی، اور جب اللہ کے حکام کی پابندی ہوگی تو وہاں جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی۔ تو بندے کو احساس ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں کوئی چیز نہیں کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن آخرت میں نہ آپ کے بچے کام آئیں گے، نہ آپ کی بیویاں کام آئیں گی، نہ آپ کے ماں باپ کام آئیں گے، نہ آپ کو دوست احباب کام آئیں گے۔ جو کام آئیں گے وہ آپ کا عمل ہے، عمل، ایمان اور عملو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب سوچ لیجئے مسلمانوں، اے عقل والوں سوچو، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اگر یہ نماز بندے کی صحیح رہی تو آگے بھی سوال اور جواب ٹھیک رہیں گے، اور اس میں فساد رہا تو آگے کے سوال جواب میں بھی فساد ہی رہے گا، اور اسی سے ہم غافل ہیں۔ ارے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ جلسہ ہے، اس پر شب معراج میں بغیر کسی واسطے سے جبریل کا واسطہ نہیں، روزہ فرض ہوا 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں، وہی نازل ہوئی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، روزہ بھی، لیکن نماز مومن کی معراج۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے امت محمدیہ کا تحفہ دیا۔ 50 تھی، 50 5 کر دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ إِلَّا لَكَ بِهَٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ، جو میں کہتا ہوں سچ ہوتا ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ یہ ہے تو عدد میں 50 لیکن ثواب میں عدد میں 5 ہے، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مگر ثواب میں 50 نماز کے برابر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ان الحسنۃ بعشر امثالہا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا صلہ 10 گنا دیتا ہے، تو 5 کو 10 میں ضرب کر دے تو 50 ہو جائے گی۔ یہ نماز کی اہمیت دیکھیے کہ شب معراج میں امت اسلامیہ پر فرض کی گئی، اور عبادات میں سب سے پہلی عبادت فرض کی گئی، اور آج ہم اسی سے غافل ہیں۔ اب بڑے افسوس کی یہ بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ممالک ہیں جہاں ہم نماز پیچھے دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو نمازی کثرت سے ملیں گے۔ افریقہ جہاں میں تھا وہاں سب مالکی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، مسلک میں، عقیدے میں ہم سب ایک، لا الہ الا اللہ۔ جو امام حنیفہ رحمت اللہ، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کے وہاں جو نماز نہ پڑھے وہ کافر۔ حدیث میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے قدر نماز چھوڑی اس نے کفر کی۔ دوسری حدیث میں اسلام اور کفر کے درمیان فاصلہ نماز ہے، نماز گئی تو اسلام بھی گئی۔ تو یہ حدیث کی وہ تعویل نہیں کرتے، اور تینوں ائمہ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کیا۔ اب اس کا فائدہ اٹھا کر ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں، لیکن زیادہ غفلت برتنے سے کہ خدا نے خواستہ ہمارا دل سیان ہو جائے۔ غور کیجیے، عبادات میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت، اور ہم اس سے غافل۔ افریقہ میں مسلم و غیر مسلم میں لباس میں فرق نظر نہیں آتا۔ اگر پوچھا جائے یہ کون ہے، ہاں نماز پڑھتا، ہاں مسلمان۔ نہیں مسجد میں کبھی نہیں دیکھا، مسلمان نہیں دیکھ۔ تو اے دوستو، بزرگوں، بچوں، ماں اور بہنوں، نماز نماز جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور اس کی وجہ ابھی سن لیجئے، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز کے ہم پابند ہوں گے انشاءاللہ تو اس وجہ سے ہم اپنی گناہوں سے بھی دور رہیں گے، اور جو ہم پر واجبات اور فرائض ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کا قول ہے اگر نماز صحیح معنی میں نماز سے نہ پڑھی جائے، اللہ کے مرضی کے لیے پڑھی جائے، تو نماز کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے وہ عیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ مگر عادت کے طور پر دکھانے کے لیے پڑھا جائے، میرے پاس پرچی آئی، حضرت وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے، اب پرچی آ گئی کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور سیرت پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس شرح سے نہ بیان کی جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخلاق کریمانہ کا سب سے اہم جز تھا نماز کی پابندی۔ نماز کے اتنے آپ حریص تھے کہ جاتے وقت آپ نے وصیت کی، پھر جب مرض الموت میں تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی۔ آپ حجرے مبارکہ سے اتنی طاقت نہیں تھی، کمزوری تھی، پردہ ہٹا کے دیکھا، سارے صحابہ کرام کو نماز میں دیکھا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکراتی۔ دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باعثادت پر خوشی منانا چاہتے ہیں تو خوشی اسی میں ہوگی جو آپ کو محبوب چاہتا ہے، اور محبوب یہ چاہتا ہے کہ اگر تم سے محبت رکھتے ہو تو میری سنت کی اتباع کرو، میرے قول و فعل پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، جو اسلام کے فرائض ہیں اس کو ادا کرو، جو حرام ہے اس سے بچو، شبہات کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سیرت پاک کے جلسے سے ہم سب کو فیض پہنچائے، اور جو کچھ کہا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض حضرات ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم مقدس ذلہ العالی اپنے اچھے انداز میں خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے، بڑے اچھے انداز میں، اور بہت اچھی آپ کی سماعتیں بھی رہی۔ ایک پیغام، ایک میسج دے کے آپ سے وہ رخصت ہو گئے کہ مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے، مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، اور تو اپنے آپ کو ڈھال لے گر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ یہ پیغام دے کر آپ سے رخصت ہوئے۔ ادھر کی سماعت بڑی اچھی ہے، ادھر بھی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ میں اپنے پچ پہ آ جاؤں گا، پچ پہ جب آ جاؤں گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ رن نہیں لوں، چھکا چوکا سے کام لوں، وقت کم ہے، رن مجھے زیادہ بنانا ہے۔
और उधर के जो लोग खड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे बड़े भाई, आप खड़े हुए हैं और तकलीफ मुझे हो रही है, मेरे पांव में दर्द हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूं, थोड़ा सा आप करीब में आ जाएं और ये जगह खाली है इनको पुर कर दीजिए और थोड़ा आप सब बेदार हो जाएं स्टेज से भी। फिर हमारी फहरिस्त की जो तरतीब है वो मैं कुछ इस तरह से बताना चाहता हूं कि अभी इशफाक बहराइची आएंगे, फिर तनवीर अख्तर मौवी को हम बुला देंगे, उनके बाद इंशाअल्लाह आपके जो मुकर्रिर खास है, मुकर्रिर खुसूसी है, जो बनारस की सनती सरजमी से चल के आए हैं, जामिया इस्लामिया के शेखुल हदीस है जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला नासिर कासमी दामत बरकातुहु मद्दजिल्लहुल आली, इंशाअल्लाह उनके खिताबे नायाब को आप समाप्त करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। अरे भाई भाई, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। सिर्फ मुझे पीछ पे आने दीजिए, इंशाल्लाह वो काम करूंगा जो सीधे टांग वाले नहीं कर पाते हैं, मैं करूंगा इंशाल्लाह, है कि नहीं। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समाते हैं। दिल भाई को इंशाल्लाह बाद में बुलाऊंगा। दिल का मामला यह है कि दिल को सुन ले तो मजमा भी बेदिल हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला नासिर के खिताब के बाद दिल साहब 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप सुनना चाहेंगे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे और उनके बाद इंशाल्लाह हजरत का एक बयान होगा, दुआ होगी, आप होंगे, उनके बाद इंशाल्लाह। नहीं तो दिल भाई को अभी बुला दूं तो मुझे पता है माइक होंगे, पुलिस वाले होंगे, चंद कुर्सियां होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा इंशाल्लाह अच्छी चीजों को, हर कामयाब बिजनेसमैन ये अपने माल को, मटेरियल को बचाने की कोशिश करता है।